یہ ایسے متقین جن کی علامت کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، یعنی ہر صورت میں کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، ہر لحظہ میں کرتے ہیں، ہر حالت میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور علامت ہے ان کی، والکاظمین الغیظ، اور یہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میری مرضی کے خلاف بات ہوئی ہے تو میں کیوں خاموش رہوں، میں تو کر کے رہوں گا، میرا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہمیں نجف اشرف کا واقعہ یاد ہے، تو وہاں پہ ایک عراقی نے دوسرے پہ تجاوز کیا اور اس کو تھپڑ لگا دیا، تو ایک عالم دین نے کہا کہ کیوں ایسا کیا ہے؟ بہت بڑی شخصیت، مرج مجتہد تھے۔ کہا کہ قبلہ مجھے غصہ آتا ہے تو میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کہا تجھے ہر وقت غصہ آتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا اب غصہ آ رہا ہے، مجھے بھی ایک مار دو۔ کہا نہیں اب تو نہیں آ رہا ہے۔ کہا کسی طاقتور سے جا کے لڑنا، پھر تمہارا غصہ کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں؟ غریب پہ جب تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس وقت تم کہتے ہو کہ غصہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہر یہ متقین کون ہیں؟ جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسی نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ائمہ جو مظہر صفات خدا ہیں، جہاں پہ صداقت، جہاں پہ قذف، جہاں پہ طہارت، جہاں پہ شرافت، ساری یہ صفات جو ہیں یہ ان کے مظہر ہیں۔ اور صداقت صادق اللہ ہے، صادق رسول ہے، صادق جبرائیل امین ہے، اور یہ بھی صادقین ہیں۔ تو ہمارے ائمہ نے اپنی سیرت سے قرآن کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق دنیا والوں کو علم سکھایا، دین پہنچایا، تبلیغ کی، ادب سکھایا، تاکہ لوگ راہ راست پہ صحیح طرح سے چلتے رہیں۔ اس کے بدلے میں جو کچھ ہوا برداشت کیا ہے، شہادت کو گلے لگایا ہے، موت کو گلے لگایا ہے، زہر پینا پڑا وہ برداشت کر لیا ہے۔ ہم تو اگر کوئی یہاں کا مبلغ ہو تو گھبرا جاتا ہے، کوئی مومن ہے میں بڑی بات کر رہا تھا لیکن اس نے میری بات کو خراب کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مل کر کوشش کریں۔ اب جو دور آ چکا ہے، میں تو طالب علم ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، بات کر رہا ہوں، جو دور آ رہا ہے، یہودیت اگر آج غالب ہے آپ کے اقتصاد پر اور آپ کے تمام شعبہ ہے زندگی پر، دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک علم اور دوسرا دولت۔ یہی دو چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، علم حاصل کریں، اپنے مومنین کو مضبوط کریں، اپنے مومنین کو اچھا مشورہ دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچائیں۔ اور یہی ہمارے ائمہ کی چاہت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے علی بن یقطین کا واقعہ جو ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے ان کی وزارت تو لے لے، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مؤمن آئے اس کی حاجت کو پورا ضرور کرنا ہے، اور وہ کوشش کرتا رہا، اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا رہا۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں، تعاون بھی کر سکیں۔